کہ یہ نون لیگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نون لیگ کے لیے لگتا یہ ہے کہ ساری گیم الٹی پڑ گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے امیدوار اب ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہیں۔ پی ٹی آئی والوں سے تو نہ ان سے کارکردگی پوچھ رہے ہیں، نہ ان سے منشور پوچھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پوچھ رہے، بس وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے نام کا ووٹ ہے، عمران خان کو ہم نے ووٹ دینا ہے۔ میں ابھی میاں والی جب میں واپس آ رہا تھا لیا سے تو میاں والی رکا تو وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک چنچی والا جو بیچارہ اب کتنی اس کی ڈیلی کی انکم ہوگی، اور ظاہر ہے جو چنچی چلا رہا ہے وہ ایک غریب آدمی ہے کہ وہ باعزت اپنی روزی کما رہا ہے، اس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا ہوا تھا چنچی کے اوپر، اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی، پکڑ کے لے گئی کہ تم نے پی ٹی آئی کا جھنڈا کیوں لگایا ہوا ہے۔ اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں جو نون لیگ کے اپنے حامی ہیں کہ جناب میاں صاحب تو بنے بنائے وزیر اعظم ہیں، ہم نہیں بھی نکلیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ووٹ نہیں بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں ووٹ اس صورت میں دیا جاتا ہے جس طرح سے پی ٹی آئی نے کمپین بنا دی ہے، یہ آپ کی جو ووٹ کی پرچی ہے یہ آپ کے ووٹ کی پرچی نہیں ہے، یہ عمران خان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 30 جنوری ہے اور دن ہے منگل کا۔ مسلم لیگ نون نے انتخابی مہم شروع ہونے سے بہت پہلے ایک بیانیہ بنا دیا اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ ہماری بات ہو چکی ہے، ساڑی گل ہو گئی ہے، اور نواز شریف ہی وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، نون لیگ اقتدار میں آئے گی۔ اس وقت نون لیگ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس بیانیے کا ان کو بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے 2-3 نقصانات ہوئے، لیکن جو نقصان میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کے لیے نیا ہوگا کہ یہ نون لیگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نون لیگ کے لیے لگتا یہ ہے کہ ساری گیم الٹی پڑ گئی ہے۔ اچھا، نون لیگ نے ظاہر ہے ایک تو اس کی وجہ یہ تھی یہ بات بتانے بار بار کرنے کی کہ ساڑی اتنے گل ہو گئی ہے، تاکہ وہ جو جتنے بھی وننگ ہارسز ہیں ان کو ٹریک کر سکیں، ان کو بتا سکیں کہ جناب ہماری تباہی اور بربادی کو چھوڑ دیں، ہم نے 18 ماہ میں اس ملک کو جو تباہ کیا، برباد کیا، اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں، اس ملک کو ہم نے 50 سال پیچھے دھکیل دیا، 70 سال پیچھے دھکیل دیا، اور اس ملک کو ہم وہاں پر لے آئے ہیں جو اگر کوئی باہر کا ملک یہاں پہ پاکستان کا دشمن ملک پاکستان پر حملہ بھی کر دیتا تو پاکستان کو شاید وہ اس نہج پر نہ لے جا سکتا جس نہج پہ ہم پی ڈی ایم کی حکومت میں 18 ماہ میں لے گئے ہیں۔ تو آپ اس پہ نہ جائیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ مہنگائی جو ہم نے کی ہے اس کا ہمیں سیاسی طور پر نقصان ہوگا، جو ہم نے تباہی اور بربادی کی ہے اس کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، ہماری بات ہو گئی ہے، ہم ہی اقتدار میں آئیں گے تاکہ وننگ ہارسز کو اٹریکٹ کر سکیں، ان کو اپنے ساتھ ملا سکیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی والوں کے پی ٹی آئی کے جو امیدوار بننا چاہ رہے ہیں ان کے حوصلے پست کر سکیں، ان کو توڑ سکیں کہ یار ان کی تو بات ہو چکی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں کیوں الیکشن لڑوں۔ لیکن اس کا دلچسپ اور نون لیگ کے لیے بڑا خطرناک پہلو سامنے آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے امیدوار اب ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہیں۔ اچھا، اب اس سے ہوا یہ ہے کہ نون لیگ نے جب یہ بیانیہ بنایا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور ہم ہی مطلب حکمران ہوں گے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہر حلقے کے اندر جو میٹر کرنے والے لوگ ہیں، جو وہاں کے مطلب یونین کونسل لیول تک کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے، اور لوگ اس لیے جڑ جائیں گے کہ لوگوں کو اقتدار، بہت سے لوگ اقتدار چاہتے ہیں، اقتدار میں آنے والی جماعت کا ساتھ دیتے ہیں۔ کئی آپ حلقوں میں دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں یار فلاں کو ووٹ دیں گے تو اس نے ویسے ہی ہار جانا ہے، یہ جیت رہا ہے، اس کو دیتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں فائدہ ہو جب یہ جیت جائے۔ اچھا، اب ڈائنامکس ویسے گراؤنڈ کے بالکل چینج ہو چکے ہیں اس وقت۔ کارکردگی یعنی اس طرح سے لوگ پی ٹی آئی والوں سے تو نہ ان سے کارکردگی پوچھ رہے ہیں، نہ ان سے منشور پوچھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پوچھ رہے، بس وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے نام کا ووٹ ہے، عمران خان کو ہم نے ووٹ دینا ہے، اور دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ نے جب یہ بات کہنا شروع کی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے تو اس کے پھر گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کو شواہد بھی نظر آئے کہ ایک میاں نواز شریف سزا یافتہ مجرم تھے، اشتہاری تھے، مفرور تھے، پاکستان سے بھاگے ہوئے تھے، پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے، لیکن لندن سے لے کے اسلام آباد ایئرپورٹ تک، اسلام آباد ایئرپورٹ سے لے کے مینار پاکستان تک، مینار پاکستان سے لے کے جاتی عمرہ تک ان کو پورا سرکاری پروٹوکول ملا، تمام ادارے ان کو اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کا معاملہ گیا، احتساب عدالت میں جب ان کا معاملہ گیا، ایک کے بعد ایک کیس ختم ہوتا چلا گیا، اور جو میاں صاحب کہتے رہے وہ ان کی جو خواہش تھی لاڈلے کی، سپر لاڈلے کے لیے پوری ہوتی گئی کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو، عمران خان جیل میں ہو، پی ٹی آئی کو کرش کر دیا جائے، پی ٹی آئی کا نام نہ آئے، پی ٹی آئی کا نام ٹی وی پہ نہ چلے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو کمپین کرنے کی اجازت نہ ہو، پی ٹی آئی کا جھنڈا کوئی سڑک پر نہ لا سکے۔ یہ ساری چیزیں، ہر چیز میاں نواز شریف کی پوری ہوئی، یہاں تک کہ میں ابھی میاں والی جب میں واپس آ رہا تھا لیا سے تو میاں والی رکا تو وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک چنچی والا جو بیچارہ اب کتنی اس کی ڈیلی کی انکم ہوگی، اور ظاہر ہے جو چنچی چلا رہا ہے وہ ایک غریب آدمی ہے کہ وہ باعزت اپنی روزی کما رہا ہے، اس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا ہوا تھا چنچی کے اوپر، اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی، پکڑ کے لے گئی کہ تم نے پی ٹی آئی کا جھنڈا کیوں لگایا ہوا ہے۔ تو یہ تو حالت ہے، یعنی اس حد تک یہ سپر لاڈلے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اتنا کچھ جب کر دیا تو ظاہر ہے لوگوں کو یہ بھی نظر آیا کہ بالکل جناب پورا نظام میاں صاحب کے آگے لیٹا ہوا ہے،
اور وہ سلاح مجرم اشتہاری فراری مفرور بھگوڑا ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیسے ان کو ریلیف دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب یہ ریلیف پہلا اور آخری تھا، آج کے بعد کوئی اس طرح کا ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس سے نقصان کیا ہوا پی ایم ایل این کو؟ یہ اب نون لیگ کے لیے سر کا درد بن گیا ہے، درد سر بن گیا ہے کہ اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں جو نون لیگ کے اپنے حامی ہیں کہ جناب میاں صاحب تو بنے بنائے وزیر اعظم ہیں، ہم نہیں بھی نکلیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ووٹ نہیں بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں ووٹ اس صورت میں دیا جاتا ہے جس طرح سے پی ٹی آئی نے کمپین بنا دی ہے، پی ٹی آئی نے ایک ماحول بنا دیا ہے۔ اب خبر آئی رات کو کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت ہو جائے گی، 14 سال سزا ہو جائے گی، یہ خبر آئی۔ پی ٹی آئی نے پچھلے 8 سے 10 گھنٹوں میں پورے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ پر یہ ڈسکشن چھیڑ دی ہے اور یہ بیانیہ بنا دیا ہے، یہ مہم بنا دی ہے، یہ کمپین بنا دی ہے کہ جناب یہ آپ کی جو ووٹ کی پرچی ہے یہ آپ کے ووٹ کی پرچی نہیں ہے، یہ عمران خان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی بچائی جائے، ان کو سزائے موت سے بچایا جائے، ان کو عمر قید سے بچایا جائے، ان کو 14 سال سزا سے بچایا جائے، تو باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں۔ اب انہوں نے اس کو اس طرح سے بیانیہ بنا دیا، انہوں نے اپنے جو ووٹر ہے، اپنا سپورٹر اس کو اور چارج کر دیا ہے، اس میں اور مطلب ایک اس کو بالکل اس کے اندر ایک اتنی وہ جذبہ بھر دیا ہے کہ وہ ہر صورت میں نکلے اور ووٹ ڈالے۔ اب نون لیگ کا جو ووٹر ہے، ایک تو اس کو ظاہر ہے یہ بات ہے کہ کوئی بھی اس وقت شخص نون لیگ کی اس 18 ماہ کی کارکردگی کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، کوئی بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے اور یہ بات نہیں کر سکتا کہ میں نون لیگ کو ووٹ دوں گا، کیونکہ ظاہر ہے گھر کے لوگ جو ہیں باقی اس کو یہ بات کہیں گے کہ جنہوں نے یہ تباہی کی، یہ بربادی کی۔ اس وقت جو بھی بندہ گیس کے بل بھر رہا ہے، جو بجلی کے بل بھر رہا ہے، جو مارکیٹ سے جا کے اور جو سامان لے کے آتا ہے، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، جو اسکول کی فیسیں بچوں کی دے رہے ہیں، جو یونیورسٹی کی فیسیں دے رہے ہیں، یعنی ہر چیز میں 18 ماہ میں تباہی اور بربادی نون لیگ کر کے گئی ہے۔ پاکستان کے 76 سالہ تاریخ کی سب سے بلند سطح پہ مہنگائی اور یہ ساری چیزیں، تو ظاہر ہے اس لیے کوئی آسانی سے کہتا بھی نہیں ہے کہ میں نے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے، اور نون لیگ کا ووٹر بیچارہ جو رہ بھی گیا ہے تو وہ بڑا شرمندہ پھر رہا ہے، اور وہ کھل کے نہیں کہتا کہ میں نے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے۔ تو اب اس سے نون لیگ کا ووٹر جو ہے اس کے اندر جب یہ بات آئی ہے کہ ساڑی ہوتے گال ہو گئی ہے، اب وہ بالکل ارریلیونٹ ہوا ہے، وہ غیر متعلقہ ہوا ہے اس سارے پروسیس سے، الیکشن کے۔ وہ کہتا ہے میاں صاحب تو بن گئے ہیں وزیر اعظم، مجھے کیا ضرورت ہے جا کے ووٹ ڈالنے کی۔ تو اب نون لیگ کو یہ نقصان ہوا ہے کہ وہ جو انہوں نے ساری گیم سوچی تھی کہ جناب یہ ہم کریں گے تو اس سے لوگ زیادہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے، ہاں جڑے ہیں وہ لوگ جو کرپٹ ہیں، جو چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، جن کو یہ ہے کہ یار ہم ان کے ساتھ لگ جائیں، انہوں نے حکومت میں آنا ہے اور ہمارے کل کو یہ چوریاں ڈکیتیاں اور یہ چیزیں لوٹ مار ہماری چلتی رہے گی، وہ ضرور ان کے ساتھ لگے ہیں، لیکن وہ کتنے ایک ہوں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو عام ووٹر ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، وہ ان سے جو ان کا اپنا ووٹر تھا وہ بھی اب کہتا ہے کہ یار میں ووٹ ڈالوں نہ ڈالوں کوئی فائدہ نہیں ہے، میاں صاحب تو وزیر اعظم بن گئے اور میاں صاحب کو وزیر اعظم کا پروٹوکول بھی مل گیا ہے۔ تو نون لیگ کے لیے یہ درد، ان کے امیدواروں کے لیے درد سر بن گیا ہے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں کہ یار ہم کیا، ایک تو ہم بے عزت بھی ہو گئے کہ یہ سپر لاڈلے ہیں، یہ آ نہیں رہے، یہ لائے جا رہے ہیں، اور ساری وہ ایک بدنامی الگ ڈان نے اس پہ سٹوری کی تھی کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی جان چھوٹ جائے اس سپر لاڈلے کے جو ہے وہ جو ان کو لقب ایک مل گیا ہے اس سارے سے، اور ساتھ یہ والا معاملہ بھی ہو گیا۔